بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں متعدد مرتبہ اس پروگرام میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی اساس امانت، دیانت، صداقت، اخلاق اس کے اوپر ہے، اور یہی ہمیں دنیا میں ممتاز کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، میں آج کچھ چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا اور آخر میں کچھ عالمی چیزوں پہ بھی آپ سے عرض کروں گا۔ میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دل پہ پتھر رکھ کے بھی وہ ملک کے لیے بات کرنے کو تیار ہے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں تو کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا۔ ایک طرف چور، پتہ نہیں کیا کیا، جو زبان، جو بد زبانی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور پھر لازمی بات ہے کہ اس کا اثر ساری جماعتوں پر آیا ہے، لیکن یہ آغاز تو کنٹینر سے 2013-14 میں شروع ہوا اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، ایک گروہ کی بات نہیں کرتا، ایک فرد کی بات نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جس کا جو دل چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے کہہ دے، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف عالمی طور پر بھی اقتصادی جو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں۔ پاکستان تو اس وقت بہت ہی سیلاب کی وجہ سے جس حال میں ہے، ہمارا 70% پاکستان، لیکن کیا وزیر اعظم اور آرمی چیف کے علاوہ بھی کسی کو فکر ہے؟ کدھر ہیں ہماری سیاسی جماعتیں؟ کدھر ہیں ہماری مذہبی جو بڑی جماعتیں ہیں مذہبی سیاسی؟ ہاں، مذہبی افراد نے بہت محنت کی ہے، انہیں شاباش دینی چاہیے۔ ہمیں یا مولوی نظر آیا یا فوجی نظر آیا، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان کے میں، سندھ میں، پنجاب میں سیلاب سے متاثر ہونے والے جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق صرف اور صرف جو ہے وہ سیاست کا ہے اس وقت؟ یار میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے جن سے ووٹ لینے ہیں اپنے ووٹوں کی خاطر ہی ان کا خیال کر لیں۔ تو ناظرین، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ میں دنیا میں آج کل چونکہ سفر پر ہوں تو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ پیارا پاکستان جہاں ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جہاں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، وہ کدھر چلا گیا ہے؟ کہاں کھو گیا ہے؟ جہاں کسی غیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا جاتا تھا، محلے میں کوئی ایک بیمار ہوتا تو سارے اس کی تیمارداری کرتے، اس کا ساتھ دینے چل پڑتے، وہ کہاں کھو گیا ہے پاکستان؟ ہم کن چکروں میں چلے گئے؟ ہم کہاں پہ کھو گئے؟ ہمیں وہ پیارا پاکستان واپس چاہیے جس پاکستان کے اندر امن ہو، محبت ہو، رواداری ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صرف اوپر کی سطح پر نہیں بلکہ نچلی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی، نوجوانوں میں بھی جو شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن نے تو ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو۔ لیکن ہم جس طرف لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم گفتگو ہماری جھوٹ، ملاوٹ، اور پھر اللہ کو کیا جواب دے؟ یاد رکھیے، آپ ساری رات تہجد پڑھیں، دن کا روزہ رکھیں، اگر آپ نے 1 روپیہ ناجائز طریقے سے کسی کا مار لیا ہے تو آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، وہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہاں نہیں کریں گے تو قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ یہ حالات جو ہیں جس کی طرف ہمیں ہمارا دین دعوت دے رہا ہے، اور ہمارے لیے تو حکم ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ہمیں تو محبت میں بھی کہا گیا کہ پہلے اپنے نبی کی اطاعت کرو،
پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. لیکن ہم پتہ نہیں کہاں کھوتے چلے جا رہے ہیں، اور کہاں جو ہے امت کا بھی اجتماعی طور پر جو حال ہے، لیکن ہمارا تو عجیب و کیا کیا میں عرض کروں. تو اس لیے ناظرین و سامعین، میری گزارش ہے، ربیع الاول کے مہینے کے آخری ایام ہیں، کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا، اور ہمیں ایسا نبی دیا جو ہمارے لیے حریص تھا، ہاں، جو ہمارے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، جو ہمارے لیے سوچتے رہتے کہ میری امت کا کیا ہوگا. اور امت کا کیا حال ہے کہ امت جھوٹ بول رہی ہے، چند روپوں کی خاطر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، چند روپوں کی خاطر ہم قبضے کر رہے ہیں، اور پھر یہ زندگی، اس کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آنکھیں بند ہو جانی ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. میں کل سفر میں، آج اور کل تھا، تو میں نے کچھ کتب کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اللہ نے باقی تمام انبیاء کو تو ان کے ناموں سے پکارا، لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں اللہ نے پکارا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا رحمۃ للعالمین. ہاں، جہاں اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، جہاں نام لیا وہاں بتایا ہے، وہاں مخاطب نہیں کیا. جیسے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اس لیے ناظرین و سامعین، یہ اللہ کا کرم اور احسان اور فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم ان کے آخری، یہ امت آخری امت ہے، اور کلام اللہ اللہ کا آخری کتاب ہے. آئیے عزم کریں، ارادہ کریں، اپنے رب سے وعدہ کریں کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے، جھوٹ کی دنیا سے، فریب، دھوکہ دہی، کذب بیانی، امانت میں خیانت، قبضہ، ان سے باہر نکل کے تیرے بندے بننا چاہتے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہتے. ابھی ہم مصر میں تھے، پاکستان سے ڈبل اگر ہم کہیں تو روٹی جو ہے اس کی قیمت ہے، غربت. ہمارے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے. ہم ایک مضبوط قوم ہیں، ایک مضبوط فوج ہے ہماری، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں. کون جواب دے گا ان سیلاب زدگان کا جو اپنی نوجوان بچیوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بوڑھی عورتوں اور بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بغیر چھتوں کے بیٹھے ہوئے؟ ان کے لیے سوچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ باقی قیادت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مجھے بڑی امید تھی، میں نے کئی بار کہا کہ معاملات کی اصلاح میں کوئی نہ کوئی کردار ہمارے صدر مملکت ادا کرے گے، اور وہ کر بھی رہے ہیں. جو اطلاعات ہیں کوشش کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی ہم کہتے ہیں، آفتاب شیر پاؤ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، ہمارے یہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، آگے آ کے کوشش تو کرنی چاہیے. لیکن یہ کوشش پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، اپنی قوم کے لیے ہونی چاہیے، اپنی اناؤں کو قربان کر کے ہونی چاہیے. کیا ہماری انائیں بڑی ہیں یا پاکستان بڑا ہے؟ یہ غربت اور یہ جو افلاس ہے، جب استحکام نہ ہو. میں نائجیریا میں ہوں اس وقت، میں نے یہاں اتنا خوبصورت
ایئرپورٹ سے ہم نکلے ہوٹل تک علاقہ ہے، لیکن میں نے جو یہاں حال دیکھا کیا ہے، نا اتفاقی ہے، کیا ہے، عدم استحکام ہے۔ اور اگر یہی امن و امان اور استحکام پیدا ہو جائے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ اور لازمی بات ہے کہ جب امن ہوگا، ہمارے پاکستان کے علاقے سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن ٹورسٹ کیسے آئے؟ آتے ہیں، ڈرتے ہیں ٹورسٹ یہاں آنے سے۔ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی تربیت نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ ناظرین، دل تھوڑا سا دکھی ہو رہا ہے، بہت سے غم اور حزن ہے کہ میرے سیلاب زدگان کے لیے جو میرے بہن بھائی ہیں، وزیر اعظم تو بیچارے روز ہی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف خود دورے کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی دورے کرتے ہیں، باقی سیاسی قیادت کیا ممکن نہیں ہے ابھی بھی کہ عمران خان صاحب اور حکومت بیٹھ کے طے کر لیں کہ اگلے 3 ماہ ہم نے سیلاب زدگان، جب تک ایک بھی سیلاب زدہ افراد میں سے پاکستانی اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں بس نہیں جاتا، ہم اس وقت تک کوئی تصادم، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی اناؤں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اپنی قربانی، اپنی جو مصلحتیں اور مفادات ہوتے ہیں ان کی قربانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہم میں یہ جذبہ اور یہ چیز پیدا ہو جائے۔ ناظرین، اس وقت ایک عالمی بحران جس میں نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی اور آج پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تیل کے معاملے کے اوپر سعودی عرب نے ایک موقف اپنایا ہے اور ایک موقف امریکہ نے اپنایا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا پہلے ہی یوکرائن اور روس کی جو جنگ ہے اس سے پریشان ہے، اس سے حالات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ بہرحال سعودی عرب کا موقف جو ہے اس کی پورے عالم اسلام، عالم عرب نے تائید کی ہے۔ دیکھیے، سفارتی معاملات یا ملکوں کے معاملات دھمکیوں سے تھوڑا حل ہوتے ہیں، اور وہ تو مل بیٹھ کے ٹیبل پہ ہی حل ہونے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان واضح طور پر اپنا موقف دے چکا ہے، ہم مملکت سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ ہمارا وہاں ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے اور اس سے ہم کبھی پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے متعدد بار کہا ہے، اور اس سے پہلے رحیل شریف صاحب تھے، اس سے پہلے کوئی بھی پاکستان کا آرمی چیف ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، یہ موقف ہمارا واضح ہے کہ سعودی عرب کا امن اور استحکام دفاع پاکستان کا سلامتی اور استحکام اور دفاع ہے، اور اس حوالے سے کوئی کوتاہی یا کوئی کمی نہ کی جا سکتی ہے، نہ کی جائے گی، نہ کر سکتے ہیں ہم۔ اور یہی بات جو ہے اس کی طرف توجہ دنیا کی بھی دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدتوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ، اور اس کی قیادت جو ہے وہ ایک خط احمر کی حیثیت رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ خیال رہنا چاہیے، اس بات کو معلوم ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ اور تنازعات کھڑے ہوں، دنیا ایک نئی جنگ میں چلی جائے، ایک نئی مصیبت میں آ جائے، نئے بحران میں آ جائے، امریکی قیادت کو بھی بڑے غور و خوض اور فکر کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے، معاملات کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سعودی عرب جو ہے وہ تو جو موقف اپنائے ہوا ہے اس وقت، کوئی ایسا عرب اسلامی ملک نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، جو اس کی تائید اور حمایت نہ کر رہا ہو، اور یہ ہمیں اس بات کو اپنے سامنے اور اپنے مد نظر جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے، اور اسی کو لے کر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا بھی چاہیے کہ دنیا میں امن اور استحکام آئے، اور دنیا میں جو ہے یہ جو جنگیں ہیں انہوں نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ اس لیے یہ میری چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ ناظرین، کل وزیر اعظم صاحب نے
جو بات کی ہے وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں ویسے سیلاب پہ بات کر چکا ہوں لیکن یہ میرے سامنے ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں سیلاب کی وجہ سے. سیلاب کے بعد بحالی کے لیے اربوں کا قرضہ درکار ہے اور ہمارے مطالبات جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس سے بڑا فرق جو ہمیں یعنی اب تک دنیا نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہم اس پر بھی مشکور ہیں لیکن وہ اتنا نہیں ہے جتنا تعاون ہونا چاہیے. تو یہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے کی ہے. اس طرح ناظرین آج توقع کی جا رہی ہے کہ بہت سارے یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا بھی فیصلہ آئے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ آئے تھے آج سے 2 سال پہلے پاکستان تو اس وقت کچھ ایم او یوز جو ہیں وہ سائن ہوئے تھے لیکن اس کے بعد وہ ہماری فائلوں میں ہی رہے ہیں. اب گزشتہ روز جو ہے سعودی عرب کے سفیر نواب سعید المالکی جو ہیں وہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ دونوں ممالک میں جو ایم او یوز ہیں ان کو حتمی شکل دینے کے لیے ورکنگ کی جائے, میڈیا کے شعبے میں تعاون کو بڑھایا جائے. اور ہماری وزیر اطلاعات صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جو سعودی عرب نے ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے سیلاب کے معاملے میں باقی معاملات میں. تو یہ چند چیزیں جو تھی وہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں وہ میں نے چند چیزیں تو عرض کی ہیں. چند چیزیں میں آج اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں آخری چند منٹ میں وہ ہے ڈس انفارمیشن. آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک مہم ہے پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کے ملک کے خلاف اور عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ جب پاکستانی سیاستدان یا صحافی مودی یا ہندوستانی کسی اخبار یا ٹی وی چینل کا حوالہ دے رہے ہو یار خدا کا خوف کرو. یعنی جو زبان وہ بول رہے ہیں وہ آپ بول رہے ہیں اور وہ زبان بول کے آپ اپنے ملک کی فوج کو تانے دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو تانے دے رہے ہیں اپنے وطن کو کمزور ثابت کر رہے ہیں. آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ اگر نریندر مودی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد کی بات تو نہیں کر رہا نا, وہ تو پاکستان کو جس سے نقصان ہو وہی بات کر رہا ہوگا. تو آپ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اس کو پھیلا رہے ہیں. خدا کا خوف کیجئے. اتنی نفرت آپ کے دلوں میں ہے اور رہتے بھی پاکستان میں ہو, کھاتے بھی پاکستان کا ہو, پیتے بھی پاکستان کا ہو, عزت بھی تمہیں پاکستان نے دی ہے, وزیر بھی ہمارے سروں کے اوپر, ہاں سفارتیں بھی ہمارے سروں کے اوپر اور عیش بھی پاکستان کے اندر اور بیانیاں مودی کا چلا رہے ہوتے ہو. کوئی اللہ کا خوف کرو یار, کچھ تو شرم ہے آنی چاہیے نا. یہ سخت جملے ہیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ خدا کا خوف آنا چاہیے کہ اگر کوئی نریندر مودی پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتا ہے یا پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے کہ اس بیانیے کو پھیلانا چاہیے. اور صرف اس لیے کہ ہماری نفرت اس لیے آ گئی ہے کہ ہم اب اقتدار میں نہیں رہے اور فوج ہمیں اقتدار میں لے آئے. فوج نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے خود ہی کرنا ہے, پھر آپ افواہ سازی کرتے ہیں کہ جناب طے ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے اور فلاں ہو گیا ہے. پاکستان کی فوج نے اپنا موقف دے دیا ہوا ہے. پاکستان کی فوج موجودہ سیاسی حالات میں کوئی مداخلت نہیں کر رہی. نہ وہ الیکشن کے لیے کہیں گے نہ وہ کسی کو یہ گرین چٹ کیا اسے کہتے ہیں گرین سگنل دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم آؤ اور جو مرضی اسلام آباد میں کر کے چلے جاؤ. یہ سب باتیں افواہ سازی ایک میڈیا کا پراپوگنڈا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن میں ان سیاستدانوں سے, ان صحافیوں سے, ان سیاسی کارکنوں سے جو نریندر مودی کے پتہ نہیں کب کا وہ بیان ہے اس کو لے کے یہ پراپوگنڈ اس کو پھیلا رہے ہیں اور اس پر بڑے جناب جو ہے وہ
خوش ہو رہے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اپنے ملک کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف اس وطن کے دشمنوں کے بیانیے کو پھیلا کر آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، آپ کو بھی اگر جواب ملے تو ضرور بتائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کے بیانیے کو پھیلانے والے پاکستان کے دوست تو نہیں ہو سکتے، دانستہ یا نہ دانستہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ کام بند کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔